اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اکمل لنا الدین واتم علینا النعمہ وجعل امتنا امة الاسلام خیر امت وبعث فیہا رسولا منا یتلو علینا آیاتہ ویزکینا وَيُعَلِّمُنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا اور ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل شکل میں نازل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اپنی مکمل نعمتوں سے نوازا اور امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا، امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا، بہترین امت، بہترین قوم قرار دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی رشد و ہدایت کے خاطر اللہ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی اور ہمیں کتاب و حکمت سے نوازا، ہمیں کتاب و حکمت کا علم دیا۔ حضرات، آج کا جو درس ہے وہ ایک معروف اور مشہور کتاب شرح اصول الایمان کے نام سے، اصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنہ، یہ کتاب بہت ہی اہم کتابوں میں سے ایک ہے، جس کتاب کو بہت سارے علماء نے، بہت سارے لوگوں نے اور مدینہ منورہ کے ماہرین علم و فن نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، جس کے اندر ان احباب، ان مشائخ نے عقیدہ کے اہم چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کی جمع و ترتیب میں کام کی ہے وہ فضیلت الشیخ صالح بن سعد السحیمی اور ڈاکٹر عبدالرزاق بن عبد المحسن العباد اور دکتور ابراہیم بن عامر الرحیلی ہیں۔ یہ وہ اساتذہ ہیں، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اسلامی عقیدے کی نشر و اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ کتاب عقیدے کی اہم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقدمے کے اندر یہ بات مذکور ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ انس و جن کی تخلیق، انس و جن کی پیدائش اللہ رب العالمین نے ایک ہی مقصد سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انس و جن کی تخلیق ایک ہی مقصد سے کیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ واحد کی عبادت ہے۔ ہماری، آپ کی اور سبھوں کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین نے واضح کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انس و جن کی تخلیق صرف اپنی عبادت کی خاطر کیا ہے۔
اور اسلام میں، دین اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلامی عقیدہ، صحیح عقیدہ، یہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے سارے انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت کے اندر بیان فرمایا وہ عبادت ہے، بندگی ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہہ، لو کان فیہما آلہہ الا اللہ، کہ اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہوتے تو آسمان و زمین کے نظام میں، آسمان و زمین کے درمیان فساد برپا ہو جاتا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کفار مشرکین شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے شرک سے پاک و صاف ہے، اور وہی عرش کا رب ہے، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے جن چیزوں کے ساتھ وہ کفار اللہ تعالیٰ کی ذات کو متصف کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے یا لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، اور کوئی بھی امت اس دنیا کے اندر نہیں آئی الا آئی اور اس میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، نبی بھیجا، تاکہ وہ نبی ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَىٰ، کہ ہم نے ان انبیاء کے بعد پے در پہ رسولوں کے سلسلے کو بھیجا، اور ان رسولوں نے اپنی قوموں کو، اپنے ماننے والوں کو، جن لوگوں کی جانب انہیں بھیجا گیا تھا، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کے پیغامات، اللہ رب العالمین نے جو انہیں دے کر کے بھیجا تھا اس کو ان لوگوں تک پہنچایا، اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا، اور آخر میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، سید القونین بنا کر کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، دین اسلام کو پھیلانے میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کی اذیتوں، لوگوں کے مسائل سے دوچار ہوتے رہے، اور کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا، ہر طرح سے پریشان کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانیوں کو برداشت کیا، اور لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے رہے، اور سیدھے راستے کو بتلاتے رہے، یہاں تک کہ یہ دین اسلام یہ مکمل ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے ایک اہم مقام پر نازل فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مقام عرفہ کے اندر تھے، اور اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن یعنی عرفہ کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، دین میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ نئی نئی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اور اس کی نسبت دین کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل یہ اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، منتخب کر دیا۔ محترم حاضرین، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد دین میں کسی چیز کی کمی کی گنجائش نہیں رہ گئی، اور دین مکمل ہو گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ توحید کی اور خالص دین کی عبادت کی جانب دعوت دیتے تھے، اور لوگوں کو شرک سے، کفر سے دور رہنے کی دعوت دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے اندر، اور خاص طور پر آپ مکی زندگی کے اندر عقیدہ توحید، اللہ واحد کی عبادت کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، اور یہی کام آپ سے پہلے رسولوں اور انبیاء نے اسی کام کو کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اور اس رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس رسول کا کام کیا تھا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ یہ دعوت ایسی دعوت تھی، توحید کی دعوت، اللہ واحد کی عبادت کی دعوت، یہ ایسی دعوت تھی جس پر تمام انبیاء جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، تمام انبیاء اس دعوت میں متفق تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا تاکہ وہ کیا کہیں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اپنی قوم کے لوگوں سے کہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دیا، اور بعض لوگ راہ راست سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اور تم زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ اللہ رب العالمین کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ہم نے ان کی طرف وحی کی، کس بات کی؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور تم اسی کی عبادت کرو۔ تو ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام میں عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انسان اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر کے اللہ رب العالمین نے جو سیدھا راستہ اور پسندیدہ دین اسلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اس راستے سے روگردانی کی، اس راستے کے مطابق زندگی نہیں گزارا، اللہ کی رہنمائی کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو یقین مانیں مسلمانوں، ہم خسارے میں رہیں گے، ہم گھاٹے میں رہیں گے، اور ہمارا انجام دنیا اور آخرت کے اندر برا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے گاؤں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر جو ہمارے اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں شرک و بدعات ہے، ان کے یہاں توحید نہیں پایا جاتا ہے، یا وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، قبروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں، قبروں پر چراغاں کرتے ہیں۔ یقین مانیے اگر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور ہم اسی وقت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، ہم اسی وقت سیدھے راستے پر باقی رہ سکتے ہیں، جب تک ہم توحید کے دامن کو چھوڑے رہیں گے، توحید کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، اور شرک و کفر سے دور رہیں گے، اور اسی کی دعوت
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر دی۔ محترم حاضرین و حاضرات، آپ سبوں کو معلوم ہے کہ اسلام سے بہتر دین، اسلام سے اچھا دین اس دنیا کے اندر کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے پسند فرمایا ہے، اس لیے دین اسلام کو اپنائیں، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں، دین اسلام کے جو منافی چیزیں ہیں اس سے دور رہیں، اور صرف خود نہ دور رہیں بلکہ لوگوں کو اس سے دور رہنے کی دعوت دیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر بہت ساری برائیاں دیکھ رہے ہیں جو توحید کے منافی ہیں، جو شرک تک لے جانے والی ہیں، مثلاً تعویذ ہے، گنڈا ہے، نظر و نیاز ہے، غیروں سے مدد طلب کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے انتہائی مضر ہیں، انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم کو سب کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر رکھے۔ اے اللہ، ہم کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھ توحید کا داعی بنا۔ اے اللہ، تو ہمیں لوگوں کو برائیوں سے روکنے، امر بالمعروف کا حکم دینے والا بنا۔ الہ العالمین تو ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔